اس حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس ذمہ داری کا ذکر فرمایا وہ حاکم وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران اپنی سلطنت میں رہنے والے تمام لوگوں کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اپنے رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو تیری رعایا تھی ان کے جملہ حقوق کا خیال رکھا، ان میں عدل و انصاف سے کام لیا، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اپنے گورنروں سے باز پرس بھی کرتے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی ظلم سے مارا جائے گا تو قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بوڑھے ذمہ کو بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جزیہ کی ادائیگی کے لیے رقم اکٹھی کر رہا ہوں۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ تمام بوڑھے ذمیوں کا جزیہ معاف کر دیا جائے، اور فرمایا کہ یہ عجیب بات نہیں کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو مشقت میں ڈال دیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنے گھر میں اہل خانہ کی جملہ ضروریات کا خیال رکھے، انہیں نیکی کی تلقین کرے اور برے کاموں سے بچائے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ خاندان کی سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے اور ان کی اخلاقی تربیت کرے، خود بھی اسلامی شعائر اور اقدار کی پابندی کرے اور انہیں بھی اس کی تلقین کرتا رہے۔ ایسے ہی گھرانوں میں بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہر شوہر اور خاندان کا سربراہ ایسا ہو جائے تو پورا معاشرہ پھولوں کی طرح بن جائے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر عورت یعنی بیوی کو بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کا نگہبان ذمہ دار قرار دیا۔ ظاہر ہے بیوی کے بغیر کوئی گھر مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اپنے شوہر کے گھر بار اور اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ گویا عورت کے لیے اس کا گھر اس کی مملکت ہے جس کی وہ ملکہ ہے، جبکہ بچوں کی نگہداشت، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ خاندان کا سکون و آسائش عورت ہی کی بدولت ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر بار اور بچوں پر نگران قرار دیا۔ اسلام نے جہاں آقا اور سردار کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے، وہیں غلاموں پر بھی ذمہ داریاں عائد کی۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام بھی ایک حوالے سے نگہبان ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے مال و اسباب اور گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ مالک اس کو جو ذمہ داری سونپے، وہ جس کام کا امین بنائے، وہ اسے بے طریقے احسن ادا کرے۔ مالک اگر اسے اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کا کہے تو اس پر ایمانداری سے مالک کی مدد کرے۔ مالک کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھے اور رات دن اپنے آقا کی طرح اس کی تجارت میں مصروف رہے۔ گویا مالک کا مال و دولت اور گھر بار جائیداد غلام کی رعایا ہے، اور کل قیامت کے دن اس غلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے مال اور اس کے مال سے کہاں تک انصاف کیا یا کتنی وفاداری کی تھی۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے دائرے کار میں ذمہ دار نگہبان ہے۔ ظاہر ہے زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہر فرد کوئی نہ کوئی پیشہ اور کام سر انجام دیتا ہے، چنانچہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیشہ کام اور ڈیوٹی میں نیک نیت اور اپنے فرائض مسبی ایمانداری سے ادا کرے۔ استاد ہے تو ہر وقت اپنے طلباء کو پڑھائے، طلباء اپنے استاد سے صحیح طور پر پڑھیں، ڈاکٹرز اپنے مریضوں کا صحیح علاج کریں، دکاندار اور تاجر حضرات اپنی تجارت میں ایمانداری سے کام لیں۔ اس طرح کسان اور مزدور الغرض معاشرے کا ہر فرد اپنے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کرے، کیونکہ ہر ایک سے اس کے کام اور ذمہ داریوں کے متعلق باز پرس ہوگی۔